بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں ہم نے بہت سی ایسی کہانیاں سنی ہوگی جو کہ بہادر اور دلیر لوگوں کے بارے میں ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے آئیڈیل بن جاتے ہیں۔ جیسے کارٹون دیکھنے والا بچوں کا آئیڈیل اکثر سپرمین، اسپائڈر مین یا پھر بیٹ مین ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ کردار غیر حقیقی ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر بچے ان جیسے بننے کی ضرور کوشش کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے ہو کر سپرمین کی طرح اڑ سکے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ ان کہانیوں کا کچھ حصہ فکشن ہوتا ہے اور کچھ حصہ واقعی تاریخ کا حصہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرداروں میں سے ایک کردار جو ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے وہ رستم پہلوان ہے۔ رستم پہلوان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا جوان شہزادہ تھا کہ اکیلے ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ رستم پہلوان کون تھا اور اس کی موت کیسے واقع ہوئی، اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں بروقت اطلاع ملتی رہے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، رستم پہلوان کے بارے میں بعض تاریخ دانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ ایرانی پہلوان اور سپہ سالار تھا جو دور فاروقی میں قادسیہ کے مقام پر اسلامی لشکر سے جنگ لڑتے ہوئے مارا گیا تھا۔ اس کو پرنس آف پرشیا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بعض کی رائے یہ ہے کہ رستم قبل از مسیح ایک پہلوان گزرا ہے جو کہ مشہور حاکم سیستان کا پوتا اور زال کا بیٹا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دو الگ الگ لوگ ہیں۔ اور پرنس آف پرشیا سے کون مراد ہے تو یہ وہی رستم پہلوان ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کاش ہمارے اور ایران کے درمیان آگ کے پہاڑ ہوتے، نہ وہ ہم پر حملہ کرتے نہ ہم ان پر حملہ کرتے۔ یہ بات اس لیے انہوں نے فرمائی تھی کیونکہ یہ لوگ اسلام کی طاقت سے گھبرائے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ یہ لوگ اسلام کے قلعے مدینہ کے خلاف لشکر کشی کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بالآخر ان کے خلاف جنگ کی منادی دی اور 20,000 پر مشتمل ایک فوج تشکیل دی۔ یہ لشکر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں قادسیہ کے مقام پر جا ٹھہرا اور یہیں انہوں نے پڑاؤ بھی کیا، جبکہ ایرانیوں کا لشکر رستم کی سپہ سالاری میں پہلے ہی یہاں موجود تھا۔ ان دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر تھی جس کا نام نہر عتیق تھا۔ ناظرین، قادسیہ قدیم ایران کا دروازہ تھا۔ ایران کے شاہ یزدگرد نے رستم کو جیش اسلامی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے سبات میں رک کر 80,000 یا ایک روایت کے مطابق 1,20,000 کی فوج منظم کی۔ مدائن سے قادسیہ پہنچنے میں رستم نے 4 ماہ لگا دیے۔ جنگ سے اس کے گریزاں ہونے کی وجہ یہ تھی کہ نجومیہ نے اس کو شکست کی خبر دی تھی اور کہا تھا کہ اگر تم نے یہ جنگ لڑی تو تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ مسلمان انتظار سے اکتا کر واپس چلے جائے۔ جنگ کرنے سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کے حکم پر ایک دعوتی وفد یزدگرد کے پاس بھیجا، جن میں نعمان بن مقرن، قیس بن زرارہ، اشعث بن قیس، فرات بن حیان، عاصم بن عمر، عمر بن معدی کرب، مغیرہ بن شعبہ، معنی بن حارثہ اور عدی بن سہیل رضی اللہ تعالی عنہ اس وفد میں شامل تھے۔ یزدگرد حقارت سے ان کے ساتھ پیش آیا۔ نعمان بن مقرن نے فرمایا کہ ہم دنیا سے شرک اور بت پرستی مٹانے آئے ہیں۔ جو اسلام قبول نہیں کرتا وہ ہمیں جزیہ ادا کر کے ہماری حفاظت میں آ جائے، ورنہ تلوار ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے گی۔ قیس بن زرارہ نے بھی یہی بات دہرائی تو یزدگرد آپے سے باہر ہو گیا اور دھمکی دی کہ رستم جلد تمہیں قادسیہ کے خندق میں دفن کر دے گا۔ اس نے مٹی سے بھری ہوئی ٹوکری منگوائی اور قائد وفد عاصم کے کندھے پر رکھ کر دربار سے باہر نکال دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس مٹی کو ایک نیک فال سمجھا، گویا سرزمین ایران ان کے قبضے میں آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلی آ رہی تھی کہ اس طرح کی سفارت کاری 3 روز سے زیادہ نہ کی جائے، لہٰذا مسلمان 3 دن تک ان کے ساتھ سفارت کاری کرتے رہے، لیکن جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ معرکہ شروع ہونے سے پہلے رستم نے پوچھوایا، ہم نہر عتیق عبور کریں یا آپ ادھر آئیں گے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی فوج کو اپنی طرف آنے کی دعوت دی۔ رات کے اندھیرے میں ایرانیوں نے عتیق کو مٹی، نرکل اور اپنے فالتو سامان سے پاٹ دیا اور اسی پر فوج کے ہاتھی اور دوسرا ساز و سامان گزرا۔ اب دونوں فوجیں ایک فیصلہ کن مارکے کے لیے آمنے سامنے موجود تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے مضمون پر مشتمل سورہ انفال کی آیات کی تلاوت کرائی
اور اسلامی فوج سے خطاب کیا۔ انہوں نے 3 دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیا تو فوج مستعد ہو گئی۔ چوتھی تکبیر پر وہ دشمن کی فوج سے بڑھ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ دشمن پر ہر حملہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ پہلا دن یوم ارماس تھا۔ اس دوران ایرانیوں نے اپنے ہاتھی آگے کر دیے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں بے چینی پھیلی اور ان کے گھوڑے ڈر کر واپس پلٹنے لگے۔ مسلمانوں نے بڑی مشکل سے ان کو قابو میں کیا۔ اگلے دن ایک صحابی جن کا نام حضرت قعقاع تھا، انہوں نے اس کا توڑ نکالا۔ انہوں نے اونٹوں پر سیاہ چوغے باندھ کر ان کو آگے کر دیا۔ اب بھاگنے کی باری فارسیوں کی تھی۔ اگلے دن حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساتھیوں کو لیا اور ہاتھیوں کے سونڈ کاٹنے لگے۔ اس دوران حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک سفید ہاتھی ان سب سے آگے ہے اور جہاں جاتا ہے باقی ہاتھی بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس سفید ہاتھی کو نشانہ بنایا جائے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ساتھیوں سمیت اس سفید ہاتھی تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، اس کا سونڈ کاٹ ڈالا۔ ہاتھی بتکا اور واپس لوٹ کر اپنی ہی فوج کو کچل کر بھاگ گیا۔ اس کو دیکھتے ہی باقی ہاتھی بھی بھاگنے لگے اور یہ کچھ ہی دیر میں ہاتھیوں سے میدان خالی ہو گیا۔ اس جنگ میں 3 دن تک رستم کی فوج خوب بہادری سے لڑی، لیکن مسلمانوں کے لشکر کے سامنے اس کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ چوتھے روز اللہ کی طرف سے علاقے میں شدید آندھی آئی، جس سے ایرانی فوج کے خیمے اکڑ گئے۔ رستم کا تخت گر پڑا، اس کا سائبان اڑ کر عتیق میں جا گرا۔ وہ گھبرا کر خچر پر سوار ہوا اور بھاگ نکلا۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا کیا۔ حلال بن علفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر وار کیا تو وہ نہر عتیق میں کود گیا۔ انہوں نے اس کی ٹانگیں پکڑ لی اور پیشانی پر تلوار مار کر جہنم رسید کر دیا۔ اس دوران زرار بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی پرچم درفش کاویان اپنے قبضے میں لے لیا۔ بعد میں یہ پرچم 30,000 دینار میں بکا۔ ایرانی جرنیل جالینوس نے اپنی فوج کو نہر عبور کرنے کا حکم دیا تو مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے ایرانیوں پر تیر اندازی شروع کی۔ صرف اس روز 10,000 سے زیادہ ایرانی کھیت رہے۔ 6,000 اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا۔ انہیں مشرق کے ساتھ خندق میں سپرد خاک کیا گیا۔ پہلے 3 دنوں کے شہداء کی تعداد 2,500 تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں۔